یہ بھی ہے کہ اس نے تمہیں خاک سے پیدا کیا ہے اور انسان بنایا، پھر تم زمین میں پھیل گئے. جبکہ دنیا کے چوٹی کے دانشور اور مفکرین مختلف النوع اشیاء کا مختلف انداز میں معائنہ کر رہے ہیں، لیکن خود وجود انسان ایک ناشناختہ وجود بنا ہوا ہے. یعنی سارے مفکرین ہر زمانے میں سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں کہ یہ پہچانے کہ انسان کون ہے. خود انسان کو نہیں پہچان سکا ہے. آخر میں جو ہے جتنی بڑی بڑی کانفرنسیں ہوئی اس کا نتیجہ یہی نکالا گیا کہ انسان ایک موجود ناشناختہ ہے. یہ نتیجہ نکلا کہ انسان ایک موجود ناشناختہ ہے، یعنی نہیں سمجھ میں آنے والی مخلوق. انسان یعنی نہ سمجھ میں آنے والی مخلوق. اور برسوں درکار ہے اس بات کے لیے کہ دنیا کے دانشور حضرات دنیا کے اس سب سے بڑے معمے کی گتھی کو سلجھا سکیں اور اس کے زاویے کو آشکار کر سکیں. اور شاید یہ حل نہ ہونے والی پہلی ہے کہ انسان جو ہے سمجھ میں نہ آنے والی مخلوق ہے کہ انسان کو ہم کیسے سمجھیں گے. انسان کا جسم ہے نا، اصحاب امام صادق علیہ السلام میں سے ایک کہتے ہیں کہ میں نے ہشام ابن حکم امام صادق کے شاگرد سے پوچھا کہ اگر کوئی مجھ سے یہ سوال کر لے کہ تم نے خدا کو کیسے پہچانا تو اس کا کیا جواب ہوگا. ہشام کہتے ہیں ہم اس کے جواب میں یہ کہیں گے کہ خدا کو ہم نے اپنی ہی ذات کے ذریعے پہچانا، اس لیے کہ وہ تمام چیزوں میں سب سے زیادہ نزدیک ہے. یعنی خود ہمارا وجود سب سے زیادہ نزدیک ہے ہم سے. ہم دوسرے کے وجود کے اندر تو نہیں جا سکتے نا. اس کو ہم باہر سے آنکھ سے دیکھ کے سمجھتے ہیں، اس کے اندر تو نہیں جا سکتے. یہ جو ہے کوئی بھی شے کے اندر ہم داخل نہیں ہو سکتے، اور داخل ہو کے تو اس کو نہیں پرکھ سکتے. کوئی انسان بھی کسی انسان کے اندر نہیں جا سکتا ہے. ہر انسان جو ہے اکیلا ہے، اور ہر انسان اپنے وجود کو سب سے زیادہ نزدیک محسوس کرتا ہے. تو جو سب سے زیادہ محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو، وہ ہم دیکھ سکتے ہیں. تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے جسم کی اتنی عظیم عمارت مختلف اجزاء پر مشتمل ہے، اور ہر کوئی اپنے مخصوص انداز و مقام پر رواں دوا ہے. ان اجزاء کا نظم و ضبط اس بات کا غماز ہے کہ ان کا خالق بہت ہی متین اور دقیق ہے. کیونکہ ہمارے اندر کئی اجزاء ہیں، آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، پورا ایک سسٹم ہے. سونگنے کا ایک سسٹم ہے، سننے کا ایک سسٹم ہے، دیکھنے کا ایک سسٹم ہے. یہ پوری چیزیں جو ہیں ہمارے اندر مختلف قسم کے جو ہے اجزاء ایک جگہ پر جو ہے نا جما دیے گئے ہیں. اور یہ جو نظم و ضبط ہمارے اندر پایا جاتا ہے، یہ ہمارے اجزاء کے اندر جو، اور خود انسان کے جسم کے اندر جو ہے دل گردے یہ سب جو فنکشن کرتے ہیں اندر، یہ سب کے سب جو ہے ایک نظم و ضبط اس کا یہ بتاتا ہے کہ ان کا کوئی نہ کوئی خالق ہے جو متین ہے اور دقیق ہے. اور یہ جسم مختلف اقسام کے رنگ و روغن سے آراستہ ہے نا. اس میں کتنی چیزیں پائی جاتی ہیں، اس بات کا خطی مشاہدہ. اس میں ہڈیاں ہیں، گوشت ہے، خون ہے، جو ہے بال ہے، ناخن ہے. یہ تمام جو ہے مختلف قسم کی چیزیں اس کے اندر جمع ہیں. میرے مختلف نوع حواس، 5 احساس تو ظاہری ہے، حواس خمسہ جسے کہتے ہیں. باصرہ یعنی دیکھنے والا حس، حواس 5 یعنی 5 حواس. حس سے باصرہ یعنی دیکھنے والی حس، حس سے سامعہ یعنی سننے والی حس، حس سے شامہ سننے والی حس، اور ذائقہ چکھنے والی حس. یہ اور لمس کرنے والی 5 جو ہے ذائقہ، حس سے ذائقہ، باصرہ، سامعہ، شامہ، ذائقہ اور لامسہ. یہ 5 جو ہے اجزاء ہیں. میرے مختلف نوع حواس طرح طرح کے اعضاء و جوارے جیسے آنکھ، کان، شامہ، ذائقہ، لامسہ خلق کیے. اور تمام عقلاء کی عقل اس بات کو محال جانتی ہے کہ ایک منظم پروگرام کسی ناظم کے بغیر یا کوئی اچھوتی اور نفیس تصویر کسی ماہر نقاش کے بغیر وجود میں آ جائے. یہ ممکن نہیں ہے. آپ ایک تصویر دیکھیں اور بولیں کہ اس کا کوئی مصور نہیں ہے، کسی نے بھی نہیں بنایا، تو آپ بولیں گے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی تصویر ہو اور اس کو جو ہے کسی نے نہ بنایا. لہٰذا میں نے اس بات کا پتہ لگایا کہ میرے جسم کا نظام، میرے بدن کی نقاشی، یہ جو بدن کو تراشا گیا ہے اور یہ جو تصویر بنائی گئی ہے،
اس قانون سے مستثنا نہیں ہے. یہ بھی تو ایک تصویر ہے, ہمارا وجود بھی تو ایک تصویر ہے, ہمارا بھی چہرہ ہے, ہاتھ پیر, یہ پورا وجود جو ہے ہماری ایک تصویر ہے. اس تصویر کو کس نے بنایا؟ جب ہم دیوار پہ لٹکی ہوئی تصویر کے بارے میں یقین نہیں کر سکتے کہ یہ کسی نے بھی نہیں بنایا ہے تو ہم نہیں مانتے ہیں. جنگل میں آپ جا رہے ہیں, وہاں پر ایک مکان نظر آیا اور آپ پوچھیں کہ اس کو کس نے بنایا ہے, تو اگر آپ سے کہا جائے کہ کسی نے بھی نہیں بنایا, خود سے بن گیا, تو آپ کہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی مکان خود سے بن گیا. تو اسی طریقے سے ایک شخص نے امام رضا علیہ السلام سے وجود خدا پر دلیل طلب کی, تو آپ نے فرمایا علمت ان لهذا البنيان بانيا وقررت به, میں نے اپنے وجود ہستی پہ نظر کی تو اس بات کا انکشاف کیا کہ کوئی اس کا خالق ہے, لہذا میں نے اس کے وجود کا اقرار کر لیا. میں نے اپنے وجود ہستی پر نظر کی تو اس بات کا انکشاف ہو گیا کہ کوئی اس کا خالق ہے. میں نے اپنے آپ کو دیکھا تو مجھے یقین ہوا کہ کوئی نہ کوئی ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے, ورنہ خود بخود میں نے تو اپنے کو نہیں بنایا ہے. جب میں نے اپنے آپ کو نہیں بنایا, اور ماں باپ کو بھی خبر نہیں ہے کہ یہ کس جنس کا ہے وہ بھی نہیں پتہ ہے, کیا ہے یہ بھی نہیں معلوم ہے. ایسا بھی ہوا کہ بعض لوگ سمجھ رہے تھے کہ پیٹ میں بچہ ہے, بچہ نہیں تھا, کچھ اور چیز نکلی, کوئی گڈھا ہو گیا, کچھ ہو گیا, تو ماں باپ کو تو کچھ بھی خبر نہیں ہوتی, وہ تو ڈاکٹر کو بولنا پڑتا ہے, یا جو ہے آپ جا کے اسکین کرائیں گے تو پتہ چلے گا. اس کا مطلب نہ ماں باپ نے بنایا ہے, نہ خود میں نے اپنے آپ کو بنا لیا ہے, تو پھر کس نے بنایا ہے؟ سوال ہے نا. اگر ماں نے بنایا ہے تو ماں کو ایک پین اور جو ہے کاغذ دے کے بولیے کہ ایک فوٹو بنائیے بچے کی, بنا سکتے. تو جب وہ ایک تصویر نہیں بنا سکتے کاغذ پر, تو وہ جو ہے آنکھ ناک کا نقشہ خود ماں بنا سکتی ہے یا باپ بنا سکتا ہے, کوئی نہیں بنا سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ خود ہمارا وجود پکار کے کہہ رہا ہے کہ کوئی ہمارا خالق ہے. مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو یعنی یہ صادق آل محمد فرماتے ہیں, امام صادق, مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو یہ تصور کرتا ہے کہ خدا بندوں کی نظروں سے پوشیدہ ہے, جبکہ اس کی خلقت کے آثار خود اپنے آپ میں دیکھتا ہے, اور وہ ایسے آثار ہیں جو عقلوں کو مبہور اور غلط افکار کو باطل کر دیتے ہیں. خود انسان کا وجود چیخ چیخ کے پکار رہا ہے, مورا بہیچ کتابی حوالے مکن, مجھے کسی کتاب کے حوالے مت کرو کہ من حقیقت خدرا کتاب میں بھی نہ. میں خود اپنے وجود کو ایک کتاب تصور کرتا ہوں کہ میرا وجود خود ایک کتاب ہے. مجھے کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کو کوئی کتاب پڑھنے کے لائیے توحید سمجھنے کے لیے فلاں کتاب لے کے آئیے, فلاں کتاب لے کر آئیے, فلاں, کوئی کتاب کی ضرورت نہیں ہے. اور توحید کے لیے جو ہے نا مطلب قرآن کی بھی ضرورت نہیں ہے. توحید کو ماننے کے بعد جب ہم عقل سے خدا کو مان لیتے ہیں تو قرآن پہ ایمان لاتے ہیں کہ یہ خدا کے اوپر جو کتاب ہے. نہ یہ کہ قرآن نے کہا تو ہم کو معلوم ہوا کہ خدا ہے. ہم کو اپنی دلیل چاہیے, نہ یہ کہ جو ہے وہ تو ایمان لانے کے بعد ہے. ایمان لانے سے پہلے کون سی دلیل چاہیے؟ وہ تو ایمان لانے کے بعد قرآن ہے, یہ تو مسلمان ہونے کے بعد ہے, اللہ کی کتاب ہے, یعنی اللہ کی کتاب پر آپ ایمان لا رہے ہیں. اس سے پہلے کیا کریں گے؟ آپ خدا کے وجود پر ایمان لائیں گے تو ہی قرآن پہ ایمان لائیں گے, کعبے پہ ایمان لائیں گے, رسول پہ ایمان لائیں گے. تو اللہ پہ کیسے ایمان لائیں گے؟ یعنی اس سے پہلے. تو میرے جان کی قسم اگر نظام خلقت میں غور کر لیتے تو یقیناً خالق کائنات کی جانب مدلل ثبوتوں کے ذریعے پہنچ جاتا. ایک صاحب نے کتاب لکھی 2 قرآن, تو لوگوں نے ہنگامہ مچایا, 2 قرآن کیسے ہو سکتے, قرآن تو ایک ہے. تو اس کو کتاب پڑھے تو معلوم ہوا کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ 2 قرآن, یعنی ایک قرآن تو یہ ہے جس کو قرآن تدوین کہتے ہیں, جو لکھی ہوئی قرآن. ایک قرآن تکوین ہے جو کائنات کی زندہ کتاب ہے, زندہ قرآن ہے. جیسے چاند, ستارے, یہ جو ہے آیات الہیہ ہے. ذرہ ذرہ کائنات کا اللہ کی نشانی ہے. آیت یعنی نشانی, آیات یعنی نشانیاں. یہ پوری آیات کا مجموعہ قرآن ہے. یعنی زمین کا ذرہ آیت الہی ہے, سورج آیت الہی ہے, چاند آیت الہی ہے,
ستارہ آیت الہی ہے. یہ سارے ستارے، یہ ساری کہکشانیں، یہ سارا آسمان، زمین، چاند، ستارے، انسان کا وجود، حیوان، مچھلی، یہ سارے کے سارے جتنی مخلوقات ہیں، ان سب کو اگر ایک دو جلدوں میں دیکھیں، ان کے بیچ میں دیکھیں، تو یہ خود قرآن ہے، زندہ قرآن ہے. ہر آیتیں زندہ ہیں. یہ اللہ کے قلم سے لکھی ہوئی نشانیاں ہیں. سورج کہتے ہی سورج وجود میں آ گیا، چاند لکھتے ہی چاند بن گیا، ستارہ کہتے ہی ستارہ بن گیا. کن فیکون کہتے ہی ہو وجود میں آ گئی سبھی. تو اب یہ سب کا مجموعہ کیا ہے؟ قرآن ہے. ہم جس پہ چل رہے ہیں نا، آیتوں پہ چل رہے ہیں. ہم خود اللہ کی آیت ہے. ہم جس پہ چل رہے ہیں نا، وہ اللہ کی آیات ہے. اسی لیے جو ہے بڑے احترام سے چلنا ہے زمین پر. زمین آیت اللہ ہے، یہ قرآن ہے. یہ قرآن پہ چل رہے ہیں آپ، قرآن پہ چل رہے ہیں. یعنی یہ جو قرآن کا صفحہ ہے، یہ زمین. اسی لیے کہتے ہیں پیر مار کے مت چلو، اکڑ کے مت چلو زمین پہ. ولا تمشی فی الارض مرحا، ولا تمشی فی الارض مرحا، یعنی زمین پر اکڑ کے مت چلو، پیر مار کے مت چلو. کیوں مار کے مت چلو؟ کیا ہے؟ زمین ہے نا، مٹی ہے، اس کو مار کے کیوں نہیں چلو؟ تو اس لیے نہیں چلو کہ یہ تمہاری ماں ہے. یہ زمین، یہ آیت الہی ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے، یہ قرآن کا حصہ ہے. یہ ٹھیک ہے. اب کہاں چلیں گے پھر؟ تو آپ بھی اللہ کی نشانی ہے، وہ بھی اللہ کی نشانی ہے. لہٰذا دونوں ایک دوسرے کو جو ہے سپورٹ کریں. آپ بھی اس کا احترام کریں، وہ بھی آپ کا احترام کریں. زمین بھی آپ کا احترام کرے گی آیت الہی سمجھ کے. ہم کو بھی چاہیے کہ اللہ کی نشانی سمجھ کے اس کو جو ہے اس کا احترام کریں، اس پہ سجدہ کریں. مٹی پہ سجدہ کرتے ہیں، زمین پہ سجدہ کریے اور اس کو چومیے، سجدہ کریے. یہ مٹی جو ہے آیت الہی. اسی طرح آسمان، پانی کے قطرے، یہ سب آیات الہی. اس لیے اس کو بہانا نہیں چاہیے. ایسا نل کھول کے پورا پانی بہاتے رہتے، یعنی مطلب آیات الہی کی توہین کر رہے ہیں. یعنی بہا رہے ہیں، سب پانی بہا رہے ہیں. پانی بہا رہے ہیں یعنی اللہ کی نشانیوں کو بہا دے رہے ہیں. یعنی جو ہے اس میں کیا بولتے ہیں، موری میں بہا دے رہے ہیں پانی. کہاں بہا رہے ہیں؟ تو موری میں پانی بہا دے رہے ہیں. اللہ کی نشانیوں کو نل کھول کے قرآن کی آیتوں کو دھو دے رہے ہیں، ایسا نہیں چھوڑ کے قرآن کو دھو دے رہے ہیں. اسی لیے فوری بند کر دینے کا ہے. تھوڑا سا پانی لینا ہے پھر بند کر دینا، ایسا لینا پھر بند کر دینا. وہ یعنی کربلا میں بہت بھیڑ تھی، تو وضو کرنا تھا. تو کیسے وضو کریں گے؟ اس سے بھی کم پانی بوتل میں، اتنے پانی میں وہیں پہ وضو کر لیے. پانی ایک قطرہ بھی زمین پہ نہیں گرا تو اپنے زدہ پہ اس کے اوپر گرا، ہاتھ پہ گر زمین پہ. کیونکہ ایک گلاس پانی پھینکیں گے تو نیچے گرے گا. اتنے سے کیا ہوگا؟ تو وضو کے لیے پانی جو ہے، وضو کرنا مستحب ہے. ہر بار وضو کرنا چاہیے. ہر بار جب بھی وضو ٹوٹا پھر وضو کر لے، پھر وضو ٹوٹ. ہمیشہ وضو میں رہنا چاہیے. تو پھر کیسا کریں گے؟ روز جو ہے نا ایک بالٹی پانی پھینکیں گے. وضو مستحب ہے، پانی بہانا حرام ہے. پانی بہانا، اسراف کرنا حرام ہے. پانی کا اسراف حرام ہے. تو کیا کرنا ہے؟ ایک قطرہ بھی زمین پہ نہیں گرنے کی جیسی کوشش کرنا. کوشش یہ کرنا کہ گر گیا تو خیر گر گیا، لیکن ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ایک چلو پانی لیں، ایک چلو میں ہاتھ، ایک چلو میں دوسرا ہاتھ، 3 چلو میں ہو گیا آپ کا. وہ جو 3 والے پہلے والے ہیں وہ مستحب ہیں. کلی کرنا اور ناک میں وہ جو ہے مستحب ہے. واجب کیا ہے؟ 3 چلو واجب ہے بس. 3 چلوں میں جو ہے وضو ہو جاتا. 3 جگ میں جو ہے غسل ہو جاتا. کیونکہ ایسا پھیرنا ہے خالی پانی. تو جس میں انسان پر جو ہے پورا اسرار ہے، یعنی انسان کا وجود ایک عمارت ہے، پورا اسرار عمارت ہے. کہ جیسے کئی فلور ہوتے ہیں. پیروں کا ایک فلور ہے، اس کے بعد جو ہے شکم کا ایک فلور ہے، پھر سینے کا ایک فلور ہے، پھر گردن کا ایک فلور ہے، پھر جو ہے سر کا ایک فلور ہے. یہ پورے جو ہے کئی جو ہے منزلہ بلڈنگ ہے انسان کو. تو دانشور و مفکرین حضرات نے خصوصاً انسان کو جاننے کے لیے کچھ علوم کی بنیاد رکھی ہے اور اس کے توسط سے کچھ رازوں کو جان سکے ہیں. کیونکہ انسان کے اعضاء میں سے ہر عضو اسرار توحید کی ایک دنیا چھپائے ہوئے ہیں. ان اسرار کو حسب ذیل امور میں تلاش کیا جا سکتا ہے. ایک،
جس میں انسان کے پراسرار انگ، انسان کا بدن ایک عمارت کی مانند مختلف خلیوں سے مل کر بنتا ہے، جس کا ہر ایک خلیہ مستقل زندہ وجود ہے اور دیگر جاندار کی طرح ہضم، جذب، دفع، تولید مثل رکھتا ہے۔ انسان کے جسم میں معمولاً وہ خلیہ جو مستقل دل کی مدد سے خون کے سہارے غذا حاصل کرتا ہے کروڑوں کی تعداد میں ہے۔ ان میں سے ہر ایک خلیہ خاص انداز میں مرتب اور کارفرما ہے، کبھی گوشت کی صورت میں، کبھی پوست کی شکل میں، کبھی دانت کے مثانے، کبھی اشک کے چشم کی صورت میں متشکل ہوتے ہیں۔ یہ بالکل سامنے کی بات ہے کہ ان میں سے ہر ایک خاص غذا کا محتاج ہوتا ہے جو خون کے ذریعے دل کے فرمان کے تحت ان تک پہنچتا ہے۔ یعنی آنکھوں کو خون کی ضرورت ہے، کان کو زندہ رہنے کے لیے خون کی ضرورت ہے، ہمارے جو ہے یہ دہن کو زندہ رہنے کے لیے، ہمارے پورے وجود کے لیے جو ہے وہ زندہ رہنے کے لیے خون کی ضرورت ہے، جو رگوں کے ذریعے سے ہمارے دماغ کے اندر کی باریک باریک رگوں میں پہنچتا ہے۔ یہ آنکھ کے اندر کتنی باریک رگیں ہیں، یہاں آنکھ کی رگوں میں جو ہے خون پہنچتا ہے، جس کی وجہ سے ہم زندہ رہتے ہیں۔ جو خون کے ذریعے دل کے فرمان، دل جو ہے مرکز ہے جہاں سے یہ تمام چیزیں جو ہے وہ پھیلتی ہیں، یہ خون جو ہے وہاں سے جو ہے چلاتی ہے۔ مرکز ہضم جسم کے باورچی خانے کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہاضمہ جو ہے نا، یہ ہاضمہ جو ہے باورچی خانہ ہے جہاں پہ غذا آ کے پکتی ہے اور پکنے کے بعد میں پورا کھل جو ہے ہضم نہیں ہوا ہے، تو ہضم ہوتی ہے تو اس کو جو ہے پورے نچوڑ کے اس کو جو ہے جیسا چولہے پہ رکھتے ہیں ویسے جو ہے اس کو پکاتے ہیں۔ اس کو پکانے کے بعد میں پھر اس کو جو ہے نچوڑتے ہیں، پھر اس کے بعد مرکز گردش خون پورے بدن میں غذا رسانی کا کام کرتا ہے۔ مرکز تنفس بدن انسانی میں تصفیہ خون کا کام انجام دیتا ہے۔ مرکز مغز و اعصاب تمامی انسانی خواہ کا فرمان روا ہے۔ کان، آنکھ، ناک یہ سب مغز کے مواصلاتی مرکز مراکز ہیں۔ تمام اعضائے بدن مرکزی حیرت انگیز مشنری ہے جو دانا و توانا خالق کی جانب رہنمائی کرتی ہیں۔ تمام اعضائے بدن کی فعالیت اور ان کی فزیکی نشو و نما کے بارے میں ہزاروں دانشوروں نے مطالعہ کر کے ہزاروں کتابیں لکھی ہیں۔ کیا کوئی بھی اس بات پر یقین کرے گا کہ ان اعضاء میں ہر ایک کی شناخت کے لیے کتنے عقول، ذکاوت اور درایت کی ضرورت ہے؟ کیا یہ آسان کام ہے کہ انسان جو ہے ایک کیمرہ بنا سکتا ہے؟ آپ کو کیمرہ بنانا آتا ہے؟ آنکھ جو کیمرہ ہے، یہ جو آنکھ کا کیمرہ ہے، آنکھ بنا سکتا ہے کوئی انسان؟ اس کے اندر جو مشنری کار فرما ہے اس آنکھ کے اندر، کوئی اس کو کسی نے غور کیا ہے کہ کس طریقے سے یہ جو ہے پورا جو ہے 20 سال پہلے آپ نے جو کچھ دیکھا تھا وہ بھی ابھی محفوظ ہے، مگر یہ دیکھنے کا کام، یہ حفظ کرنے کا کام، یہ محفوظ رکھنے کا کام، یہ پورا جو ہے جو کیمرے کا کام ہے، پھر سماعت کا کام، یہ تمام جو انسان کے اندر جو اعضاء ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ اعضائے انسانی کی فعالیت اور کیفیت کار کے لیے برسوں مطالعے کی ضرورت ہے مگر ان کی خلقت بے شعور عوامل کے توسط سے ہو جائے؟ آخر دنیا کی کون سی عقل اس بات کو قبول کرے گی کہ جس کو سمجھنے کے لیے دانشوروں نے سال ہا سال لگا دیے، کیا وہ ایسے ہی جو ہے وجود میں آ جائے گی؟ دماغ کی حیرت انگیز خلقت جس میں انسان کا اہم ترین اور دقیق ترین مرکز انسان کا دماغ ہے۔ دماغ تمام قوائے بدن کا فرما روا ہے اور وجود انسان کے تمام اعصابی مراکز کا اصلی مرکز ہے۔ دماغ ضروری اطلاعات کی فراہمی، اعضاء کے احتیاجات نیز بدن تک اپنے تمام فرامین کے پہنچانے کے لیے جسم کے تمام باریک اجزاء جو جسم بھر میں پھیلے ہوئے ہیں ان کا سہارا لیتا ہے اور ان اجزاء کو سلسلے اعصاب کہتا ہے۔ آپ کے اگر ناخن کو بھی کسی نے ٹچ کیا تو آپ کے دماغ میں خبر پہنچ جاتی کہ کسی نے میرے ناخن کو ٹچ کیا ہے۔ کوئی آپ کا ایک بال بھی اگر کھینچے تو آپ کو فوری اطلاع مل جاتی ہے کہ کسی نے میرا بال کھینچا ہے۔ تو اسی طریقے سے پورے جسم انسانی کے اندر جو ہے ایک جگہ کو بھی اگر جو ہے کوئی ٹچ کرے تو پورے وجود کو خبر پہنچتی ہے۔ انسان کی چھوٹی سی کھوپڑی میں اتنا عظیم الشان مرکز کس طرح فعالیت کرتا ہے؟ اگر اس جانب توجہ کرے تو ہم کو اس کائنات کے خالق کی عظمت و قدرت و حکمت کی جانب رہنمائی کرتا ہے۔ روح انسان مخلوقات عالم کی عجیب ترین شے، وجود انسان کے ابعاد میں سے ایک روح ہے۔ یہ تو جسم آپ نے دیکھا، یہ تو جسم ہے، یہ جو نقشہ ہے انسان کا ڈھانچہ ہے، یہ ڈھانچہ خود جو ہے اس کے اندر جو مشنریز ہے، آنکھ کی مشنری، یہ سب اس کو چلے گی کیسے؟ یہ آپریٹ کون کرے گا؟ اس کے اندر جو ہے وہ روشنی کہاں سے آئے گی؟ اب یہ میک ہے، یہ سب ہے، اس کو جسم کہیں گے۔ اس کے اندر جو کرنٹ ہے، یہ کرنٹ سے یہ آواز دے گا،
اگر کرنٹ نکال لیں تو یہ کیا کرے گا؟ یہ سب ڈھانچہ ہے یہ. افسوس کہ دنیا سے گزر کر گئی بکری، آنکھیں تو کھلی رہ گئی پر مر گئی بکری. جسم تو ہے اس کا، روح نکل گئی تو ختم ہو گیا. تو یہ روح ہے جو ان سب کو جوڑ کے رکھی ہوئی، تمام ہاتھ پیر ان سب کو جوڑنے والی چیز روح ہے. زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب. موت کیا ہے؟ انہی عناصر کا پریشان ہونا. وجود انسان کے ابعاد میں سے ایک روح ہے. روح کائنات کی عجیب ترین اور پر اسرار موجودات میں شمار ہوتی ہے، جبکہ تمام چیزوں سے زیادہ ہم سے نزدیک ہے. پھر بھی اس کی معرفت سے ہم حاصل ہیں. ہر چند دانشوروں نے اس کی شناخت کے لیے انتھک کوشش کر ڈالی ہے، مگر اب بھی روح کا اسرار آمیز وجود جوں کا توں ہے اور اس کے رخ سے رموز کے پردے ہٹائے نہیں جا سکے. قال اللہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. یہ تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ کہہ دو روح فرمان الہی میں سے ہے اور تم کو تھوڑے سے علم کے سوا کچھ نہیں دیا گیا ہے. یہ سرب مہر جواب اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ روح کائنات کے موجودات میں سے نہایت ہی سری وجود ہے اور اس سے لا علمی و عدم آگاہی کم تعجب کی بات نہیں ہے کہ اسرار روح سے آگاہ نہ ہو سکے. یعنی قدرت نے روح کی حقیقت کو نہیں بتایا اس لیے کہ انسان روح کی حقیقت کو سمجھنے کی اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. ہم نے تھوڑا سا علم دیا ہے جس میں حقیقت روح کا علم شامل نہیں ہے. یہ عجوبہ قادر متعال کی عظیم نشانیوں میں سے ہے. روح ہے انسانی کی سرگرمیاں. ہم بے شمار روحی اور فکری سرگرمیاں رکھتے ہیں، چاہے خود آگاہ طور پر یا ناآگاہ طور پر، اور ہر ایک ان میں سے ایک مستقل موضوع بحث ہے. نیز متعدد کتابوں میں اس کے بارے میں بحث ہو چکی ہے. ان سرگرمیوں میں سے کچھ حسب ذیل ہیں. ایک، تفکر، مجہولات کا حصول اور حل مشکلات، یعنی مجہولات کو دریافت کرنا اور مشکلات کا حل تلاش کرنا، یہ تفکر ہے. تفکر کیا کرتا ہے؟ مثال کے طور پہ اب یہاں پہ گڑھا پڑ گیا یا سوراخ ہو گیا تو یہ سوراخ کہاں سے آیا، کس نے سوراخ کیا، کیسے سوراخ ہوا. تو ہم جو ہے تفکر کرتے ہیں مجہولات سے، یعنی جو چیزیں نہیں معلوم ہیں اس سے معلومات کی طرف جاتے ہیں اور مشکلات کا حل ڈھونڈتے ہیں. جس چیز سے یہ کام ہوتا ہے اسے فکر کہتے ہیں. تجدد، نیاپن، متعدد حاجات کو پورا کرنا، مختلف حوادث کے مقابلہ کرنا، ایجادات و انکشافات، یہ سب تجدد، نیاپن، یہ بھی فکر کا کام. تیسرے، حافظہ، ان معلومات کو محفوظ رکھنے کے لیے جو حس تفکر کے ذریعے انسان کو حاصل ہوئی ہیں، پھر ان کے درجہ بندی و حفاظت اور وقت ضرورت ان کی یاد آوری. یہ کام کیا ہے؟ حافظہ ایک الگ جو ہے ایک ایک جو ہے الماری ہے سمجھیے. اس کے اندر الماری میں کئی خانے ہیں، اس میں حافظے میں جو ہے 10 سال پرانا ریکارڈ، 20 سال پرانا ریکارڈ، 30 سال پرانا ریکارڈ پورا محفوظ کیا جاتا ہے. دماغ میں کئی الماریاں ہیں حافظے کی، اس میں تمام چیزیں جمع ہوتی ہیں، جب ضرورت پڑی وہ نکالتی ہے. مثال کے طور پہ 10 سال پہلے آپ کہتے ہیں کہ 10 سال پہلے میں نے جو ذائقہ چکھا تھا آج بھی وہ میری زبان پہ موجود ہے. اب وہ ذائقہ نکالنے کے لیے 10 سال پہلے کی فائل نکالنا پڑے گا تو اس میں ذائقہ آپ کو نکل جائے گا. اسی طریقے سے آپ بولیں گے میں 10 سال پہلے جو منظر دیکھا تھا یا دیکھی تھی وہ جو ہے آج بھی میری نگاہوں کے سامنے، میں چاہوں تو آج بھی اس کی تصویر پیش کر سکتی ہے. اس کو کیا کہیں گے؟ حافظہ. رہنا. وقت ختم ہو گیا. وہ صدق اللہ علیہ وسلم، صدق رسول الکریم. اس میں نام اور ٹائپنگ ہے اور